السلام علیکم جی، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے کیا حکم ہے، ہم جو بے اولاد جوڑے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے، کہ وہ اس کا کیا آنسر کرتے ہیں۔ آئیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعبیر کیا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں۔ اولاد وہ چیز ہے جس کی طلب پیغمبروں نے کی ہے۔ زکریا علیہ السلام زندگی بھر دعائیں مانگتے رہے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا اولاد دے کے، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، پھر ہم نے ان کو اولاد دی اور اس کو امام بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ تو اصل تو یہی ہے، اللہ سے اولاد مانگی جائے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کریں، لیکن اگر نہیں مل رہی تو یہ آزمائش ہے۔ اور آزمائش کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے آزماتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اتر جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ من سخطا فلاح السخط، جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو گیا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وَمَن رَضِیَ فَلَهُ الرِّضَا، اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ چیز لکھی ہے تو بس اسی پہ خوش ہوں، تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو صبر بہت بڑا اجر ہے۔ تو آپ کے لیے یہ آزمائش ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس پہ آپ صبر کریں، اللہ اس پہ آپ کو بہت بڑا قیامت کے دن انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان کے ترازو میں کسی عمل کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا صبر کا وزن ہے، یعنی مشکلات میں صبر کرنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اولاد کثرت سے برکت کے ساتھ عطا فرمائے، لیکن اگر اولاد مقدر میں نہیں ہے تو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ فمن رضی فلاح الرضا کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بھائی اللہ سے میں خوش ہوں، اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی بہتری ہو۔ کیا معلوم کوئی اولاد آپ کو مل جاتی ہے اور وہ آپ کے جینا حرام کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جن کو اولادیں ملی ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو جو ہو رہا ہے اس میں بس اللہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے حق میں اللہ کے علم میں یہی بہتر تھا۔ تو دعا بھی مانگیں اللہ سے، کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں، لیکن تقدیر پر راضی رہیں، اس پر انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے آنسر سنا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اولاد کے حصول کے لیے دعائیں مانگنا جائز ہے، مانگنی بھی چاہیے۔ ہمارے پیغمبروں نے دعائیں مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی نعمت سے ان کو نوازا گیا، پھر ان کا امتحان لیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی لی گئی۔ تو اگر اولاد کے لیے دعائیں کی جائے تو یہ بہت اچھی فضیلت ہے، دعا کرنی چاہیے بندے کو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، رازق ہے سب کا دنیا کے اندر، اور وہی نواز سکتا ہے اولاد کی نعمت کے ساتھ، اور کوئی ایسا نہیں دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کی ایسا جو ارادہ ہے وہ پورا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس سے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اور اگر بے اولاد حضرات اگر صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ صبر کا اجر اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، کہ اگر وہ صبر کے راستے پر چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ صبر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔